اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب فضائل القرآن، حدیث نمبر 4991، اردو ترجمہ۔ قرآن مجید 7 قراتوں سے نازل ہوا ہے۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا اس میں بہت سختی ہوگی۔ میں برابر ان سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو، یہاں تک کہ 7 محاوروں کی اجازت ملی۔ حدیث نمبر 4992، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے حشام بن حکیم کو سورہ فرقان نماز میں پڑھتے سنا۔ میں نے ان کی قرات کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر سے ان کی گردن باندھ کر پوچھا، یہ سورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے، تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی ہے جس طرح تم پڑھ رہے تھے۔ آخر میں انہیں کھینچتا ہوا آن رسول وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورہ فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جن کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، عمر تم پہلے انہیں چھوڑ دو، اور اے حشام تم پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے آن رسول وسلم کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں نے انہیں نماز میں پڑھتے سنا تھا۔ آن رسول وسلم نے سن کر فرمایا کہ یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، عمر اب تم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے اس طرح پڑھا جس طرح آن رسول وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی۔ آن رسول وسلم نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، بس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔ حدیث نمبر 4993، اردو ترجمہ۔ قرآن مجید یا آیتوں کی ترتیب کا بیان۔ لفظ تالیف سے ترتیب مراد ہے۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کو ہم کو حشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، ان سے کیسان نے کہا کہ مجھے یوسف بن ماہک نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عراقی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کفن کیسا ہونا چاہیے۔ ام المومنین نے کہا، افسوس، اس سے مطلب کسی طرح کا بھی کفن ہو تجھے کیا نقصان ہوگا؟ پھر اس شخص نے کہا، ام المومنین مجھے اپنے مصحف دکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا، کیوں، کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، تاکہ میں قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق پڑھوں، کیونکہ لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ جو سی صورت تو چاہے پہلے پڑھ لے، جون سی صورت چاہے بعد میں پڑھ لے۔ اگر اترنے کی ترتیب دیکھتا ہے تو پہلے مفصل کی ایک صورت اتری، اقرأ بسم ربک، جس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا، اعتقاد پختہ ہو گئے، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے۔ اگر کہیں شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب نہ پینا
تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر شروع میں ہی یہ اترتا کہ زنا کرو تو لوگ کہتے زنا نہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بجائے مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی یہ آیت نازل ہوئی، بل ساعت موعدہم والساعۃ ادھی وامر۔ لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں اس وقت نازل ہوئی جب میں مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر سورت کی آیت کی تفصیل لکھوائی۔ حدیث نمبر 4994، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن امیہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طہ اور سورہ انبیاء کے متعلق بتلایا کہ یہ پانچوں صورتیں اول درجے کی فصیح صورتیں ہیں اور میری یاد کی ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 4995، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے براء بن عازب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی سیکھ لی تھی۔ حدیث نمبر 4996، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے، ان سے اعمش نے، ان سے شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان جڑواں صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں دو دو پڑھتے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس سے کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ علقمہ بھی آپ کے ساتھ اندر گئے۔ جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ہم نے ان سے انہی صورتوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ شروع مفصل کی 20 صورتیں ہیں، ان کی آخری صورتیں وہ ہیں جن کی اول میں حامیم ہے، حامیم دخان اور عما یتساءلون بھی انہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 4997، اردو ترجمہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، اور مسروق نے کہا ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ہر سال قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے اور اس سال انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ دورہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ ہم سے یحییٰ بن قزع نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری، ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، کیونکہ رمضان کے مہینوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے آ کر ہر رات ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا وہ ان راتوں میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو اس زمانے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 4998، اردو ترجمہ۔ ہم سے خالد بن یزید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے ابو حسین نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال 1 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل القرآن کی حدیث نمبر 4999۔
91 سے 4998 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔